بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسن چیمہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگر ویڈیو میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں ہماری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، 18ویں صدی اور 19ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ہندوستان میں مغل سلطنت بس نام کی رہ گئی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے توسط سے برطانوی توسیع کی سرخ لہر پنجاب کی سرحدوں تک تقریباً پورے برصغیر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ گزشتہ 1000 سال میں پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے ہندوستان کے روایتی فاتحین پشتونوں کی یلغار پسپا کی، غیر ملکی حملہ آوروں کو شکست دیتے اور مقامی علاقوں کو زیر نگین کرتے۔ ان کا راج شمال مغرب میں درہ خیبر سے مشرق میں دریائے ستلج تک اور برصغیر پاک و ہند کی شمالی حد سے جنوب کی طرف صحرائے تھر تک پھیلا ہوا تھا۔ لاہور صدر مقام تھا۔ جب 27 جون 1839 کو رنجیت سنگھ کی وفات ہوئی تو لاہور ریاست کا رقبہ 2 لاکھ مربع میل سے کچھ زیادہ تھا۔ دولت اور سکھوں، مسلمانوں اور ہندوؤں پر مشتمل تنخواہ دار، منظم اور باری معاوضے پر رکھے گئے یورپی جرنیلوں کی تربیت یافتہ فوج پاس تھی۔ تب تک انگریز اور مہاراجہ 25 اپریل 1809 کے معاہدے امرتسر پر قائم تھے، جس کے تحت انگریزوں نے ستمبر 1808 تک فتح کیے گئے علاقوں پر مہاراجہ کی حاکمیت تسلیم کی تھی، اور مہاراجہ نے خود کو ستلج دریا کے دائیں کنارے تک محدود رکھنے کا عہد کیا تھا۔ لیکن تاریخ دانوں کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی پنجاب پر قبضہ تو چاہتی تھی مگر مناسب وقت کی منتظر تھی۔ 19ویں صدی کی دوسری دہائی میں ہندوستان کی برطانوی حکومت مشرق اور شمال مغرب دونوں طرف توسیع کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ شمال مغرب میں برطانوی مملکت کی توسیع کے لیے 1828 میں شملہ میں دوسرا دارالحکومت قائم کیا گیا۔ اکتوبر 1831 میں ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ ولیم بینٹک نے روپر میں رنجیت سنگھ سے ملاقات کی۔ ان کا عمومی تاثر یہ رہا کہ ایک دہائی میں رنجیت سنگھ کے بعد سکھوں کی ریاست پکے آم کی طرح ہلکے سے جھٹکے سے ان کے ہاتھ لگ جائے گی۔ تاریخ کے استاد کرنیل سنگھ لکھتے ہیں کہ روپر میں ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انگریزوں نے 1832 میں سندھ کے امیروں کے ساتھ جہاز رانی کا تجارتی معاہدہ کیا۔ یہ 1843 میں اس صوبے پر مستقبل کی فتح کا محض ایک بہانہ تھا۔ لاہور سے بمشکل 40 میل کے فاصلے پر واقع فیروز پور کا قصبہ انگریزوں نے رنجیت سنگھ کی حاکمیت میں تسلیم کیا تھا، لیکن تصویراتی اہمیت کی حامل اس جگہ پر انگریزوں نے 1835 میں سردارنی لچھمن کور کی موت پر قبضہ کر لیا اور اسے چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا۔ مورخ ڈاکٹر گنڈا سنگھ اپنی کتاب پنجاب میں تحریک آزادی کی تاریخ میں لکھتے ہیں، اس طرح کی سازشوں اور دوغلے پن نے رنجیت سنگھ کے انگریزوں پر اعتماد کو متزلزل کر دیا تھا۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ایک مسیحی مبلغ ریورنڈ ڈاکٹر جوزف ول سے کہا، آپ کہتے ہیں کہ آپ مذہب کی خاطر سفر کرتے ہیں، پھر آپ ہندوستان میں ان انگریزوں کو تبلیغ کیوں نہیں کرتے جن کا کوئی مذہب نہیں؟ جب مبلغ نے موضوع کو سیاست مذہب کی طرف موڑنے کی کوشش کی اور دریافت کیا کہ کوئی خدا کے قریب کیسے آ سکتا ہے، تو مہاراجہ نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، برطانوی حکومت کے ساتھ ایسا اتحاد کر کے جیسا کہ میں نے حال ہی میں روپر میں لارڈ نواب صاحب کے ساتھ کیا تھا۔ رنجیت سنگھ جب تک زندہ رہے ریاست محیط رہی۔ مورخ امل پال سنگھ لکھتے ہیں کہ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد ان کے ورثہ اس قابل نہ تھے کہ ریاست چلا سکیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد مہارانی دتار کور سے ان کے پہلے بیٹے اور وارث خرک سنگھ نے تخت سنبھالا۔ سن 1812 سے جموں کا علاقہ ان کی جاگیر تھا۔ 20 جون 1839 کو انہیں ولی عہد نامزد کیا گیا تھا، مگر ان میں اپنے باپ جیسی کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ وہ افیون کے رسیات تھے جن کا بڑا حصہ افیون کے نشے میں گزرتا تھا۔ کمپنی کے ایک مشہور افسر الیگزینڈر بنٹس نے تحریری طور پر انہیں بے وقوف قرار دے کر ان کا مذاق اڑایا، لیکن کلاڈ مارٹن ویڈ، جنہوں نے لاہور دربار کے ساتھ 16 سال سے زائد عرصہ تک کام کیا، نے خرک سنگھ کا ذکر ایک نرم خو شخص کے طور پر کیا جنہیں ان کے زیر کفالت افراد پیار کرتے تھے۔ رنجیت سنگھ نے مرتے وقت نصیحت کی تھی
کہ وزارت عظمیٰ دیہان سنگھ ڈوگرا کو دی جائے گی، مگر کھڑک سنگھ نے اپنے قریبی دوست جیت سنگھ کو اپنا مقرب خاص بنا لیا اور ڈوگرا سرداروں دیہان سنگھ، سوچیت سنگھ اور گلاب سنگھ کو نظر انداز کر دیا۔ قلعہ لاہور میں ان کی آمد و رفت محدود کر دی گئی۔ ڈوگرا جوڑ توڑ کے ماہر تھے، خالصن فوج ان کے ہاتھ میں تھی، سو انہوں نے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ لاہور میں یہ افواہیں گردش کرنے لگی کہ مہاراجہ کھڑک سنگھ نے انگریزوں سے معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت انگریز خالصہ علاقہ جات سے مالیہ و آبیانہ اور دیگر واجبات وصول کریں گے، جس کے عوض انگریزوں کو 1 روپے میں سے 6 آنے معاوضات دیا جائے گا۔ سکھ عمرہ ان ریاستوں کا انجام دیکھ چکے تھے، جو انگریزوں سے معاہدے کے باعث ان کی غلامی میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جیت سنگھ نے اس خبر کو جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ یہ افواہ ڈوگروں نے اڑائی ہے اور انہیں اس کی سزا ملے گی۔ گلاب سنگھ ڈوگرا اور دیگر سرداروں نے کھڑک سنگھ کی بیوی چاند کور اور ان کے بیٹے ننہان سنگھ کو باور کروایا کہ سکھ حکومت کی بقا کے لیے لازم ہے کہ کھڑک سنگھ کو معزول کیا جائے اور ننہان سنگھ کو راجا کی گدی پر بٹھایا جائے۔ چاند کور اور ننہان سنگھ نے اس تجویز کو مان لیا، مگر انہوں نے کھڑک سنگھ کی زندگی کی شرط عائد کر دی۔ 5 اکتوبر 1839 کی رات دیہان سنگھ اپنے بھائیوں سوچیت سنگھ اور گلاب سنگھ، اپنے بیٹوں ہیرا سنگھ اور لال سنگھ سمیت دیگر رفقا کے ہمراہ شیش محل کے ساتھ کھڑک سنگھ کی خوابگاہ میں داخل ہوئے۔ کھڑک سنگھ نے مزاحمت کی، مگر مہارانی چاند کور اور ننہان سنگھ نے کنیزوں کے ساتھ مل کر انہیں بے بس کر دیا اور گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ان کے مقرب خاص جیت سنگھ کو ان کے اہل و عیاں اور دوستوں کے ہمراہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اگلے دن ننہان سنگھ کی حکومت کا اعلان کیا گیا۔ مہاراجہ ننہان سنگھ نے دربار میں نجومی اور جوتشی بلوائے۔ انہوں نے خوشخبری دی کہ وہ اپنے دادا رنجیت سنگھ کی طرح عظیم الشان حکمران ثابت ہوں گے اور ان کی سلطنت کی حدود میں دلی اور بنارس بھی شامل ہوں گے۔ مہاراجہ نے ان نجومیوں اور جوتشیوں کو انعام و اکرام سے نوازا۔ حکومت کے اصل اختیارات وزیر اعظم دیہان سنگھ کے ہاتھ میں تھے۔ ننہان سنگھ صرف ایک کٹھ پتلی کی طرح تھے۔ ان میں سیاسی تدبر اور صلاحیت کا فقدان تھا اور سیر و شکار کے علاوہ کسی کام میں دلچسپی نہیں تھی۔